على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم معزز علماء کرام اور عزیز طلباء اور دینی احباب، آج کی یہ تقریب بہت ہی اہم تقریب ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے تقریبات ہوتی ہیں، لیکن اس تقریب کی نسبت سب سے عظیم کتاب اللہ کے کلام اللہ کے کلام کی طرف اس کی نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اس تقریب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی تقریبات کے اندر اپنی شرکت کو باعث فخر اور سعادت سمجھنا چاہیے۔ ایسی مجلسوں کو تلاش کر کے اور شریک ہونا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اس مجلس کے اندر جو بات سنی جائے اس کے اوپر عمل کی نیت سے سنا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ بھی دعا ہونا چاہیے۔ آج مدرسہ ہدایت العلوم کے 18 طالب علم حفظ قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں بچوں نے ثقافتی پروگرام بھی کیا ہے، اور یہ پورے سال کا آخری اجلاس بھی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت بڑا جلسہ نہیں کر سکے، لیکن بہرحال مختصر طور پہ جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، چاہے چھوٹا پروگرام ہو بڑا پروگرام ہو، اہمیت وہی تو اس میں کہ قرآن کریم کی طرف نسبت ہے۔ وہ بچے جو قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، اور ان کو ہم لوگ مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور ان کو دعا بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس طریقے سے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے ایسے ہی ان کے سینوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ اور آنے والے احباب کو بھی مبارکباد دینا چاہیے ان بچوں کو، اور جن ماں باپ جن کے بچے آج تکمیل قرآن کریم کر رہے ہیں وہ لوگ بھی قابل مبارکباد کہ اپنے بچوں کو تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر ڈال کر کے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا بچے نے، تو ان کے والدین کی بھی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے۔ بچے نے محنت کیا لیکن والدین کی بھی کوشش کا نتیجہ ہے، انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، اور اساتذہ کرام جن لوگوں نے ان بچوں کی تعلیم کے اندر حصہ لیا ہے وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس کے اوپر چل کر کے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بسی ہوئی ہے
کہ قرآن پاک اور اس کے اوپر چل کر کے آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے، دنیا میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک گوشہ عام طور سے لوگوں کے ذہن کے اندر ہے، لیکن یہ جو سوچ ہے یہ سوچ بالکل سراسر غلط ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اگر ہم کو کہیں ناکامی مل رہی ہے تو ہم اور آپ یہ سوچیں، اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہمیں ناکامی مل رہی ہے، ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور ناکامی محسوس کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تو یہ بات بالکل سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کمی ضرور ہوگی، اس وجہ سے ناکامی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر کر دیا ہے، نہ دنیا کی قید لگایا ہے نہ آخرت کی قید لگایا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْعَاقِبُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن ہوگے تمہارا ہی سر بلند ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ دنیا کے اندر سر بلند نہیں ہو سکتا، دنیا کے اندر بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے، دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، جن کو ایک معمولی غلام سمجھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حیثیت ایک غلام کی تھی، وہ آزاد کر دیے گئے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جب قائم ہوئی اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو معمولی سے غلام آج پوری دنیا کے اندر معروف و مشہور۔ آج ان کا نام بھی ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان کے شان میں ذرہ برابر کسی کو گستاخی برداشت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن کریم اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ آج ان کا نام بڑے ادب احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر بہت ہی کمتر محسوس کر رہے ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے اندر ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے، ہم لوگ خود محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ خود محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ یہ محسوس کرنا بھی غلط ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، اگر کمزور ہیں تو ہم ایمانی طاقت سے کمزور ہیں، اسی کمزوری کی وجہ سے ہم کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ایمانی طاقت ہوگی، ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے ہوگا، ہمارا تعلق اللہ کے رسول سے ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہ خوف دلا سکتی ہے، نہ ڈر دلا سکتا ہے۔ اور مومن کی شان وہی ہے، مومن سچا پکا مومن وہی ہے جو اللہ سے کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرتا۔ سچا پکا مومن کون ہے؟ اسے بات کے اندر آتا ہے، اگر ہم کسی غیر سے ڈر گئے
تو گویا کہ ہمارے ایمان میں کمی۔ اگر ہم دنیاوی طاقت سے ڈرتے، ڈرنے کا مطلب کیا؟ اپنے مشن میں کمی لانا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت حالات نہیں اچھے، اس وقت یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ہمارے ایمان میں کسی درجے کی کمی ہے، اس لیے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہم کسی دنیاوی طاقت سے، کسی وجہ سے ہم اور آپ غائب ہیں، ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم سے تعلق پیدا کیا جائے، ہندوستان کی تاریخ کے اندر اٹھا کر کے دیکھا جائے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، مجاہد آزادی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند، شیخ الحدیث رہ چکے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی دیش کی آزادی کے لیے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی لمبی تاریخ ہے، مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ مالٹا کی جیل سے جب واپس گئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دو فیصلہ لیا اور دو چیزوں کے بارے میں عزم کیا کہ یہاں لوٹنے کے بعد، جیل سے واپسی کے بعد، دو مشن کو عام کریں گے۔ سب سے پہلا مشن تھا قرآن کریم کے معانی کو عام کیا جائے، اس کے اوپر زور دیا جائے، اور دوسری چیز تھی کہ ہندوستان میں اگر آزادی حاصل کرنا ہے تو برادران وطن کو بھی ساتھ لیا جائے۔ اسی دو مشن کے تحت کام کیا، دیش کے اندر آزادی ملی۔ ہم کو سمجھنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی سے قرآن کریم کے معانی کو عام کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا تعلق ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ برادران وطن کو ملا لیا جائے گا تو طاقت بن جائے گی، لیکن قرآن کریم کے معانی کو عام کرنا، اس کے اوپر زور دینا، اس کی کیا نسبت؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر باطل سے لڑنا ہے تو قرآن پاک کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے باطل طاقتوں سے لڑا تھا، لیکن ایمانی طاقت کے ساتھ لڑا تھا، تو تعداد کم رہتی تھی، کامیابی مل جاتی تھی۔ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، کامیابی مل جاتی تھی۔ آپ غزوہ بدر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر کافرین و مشرکین کی تعداد 1000، اسلحے سے لیس تھے، جنگی آلات اور جو اسباب ان کے پاس مہیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت 313 کی جماعت، اور ان کے پاس جنگی کوئی آلات اور ہتھیار زیادہ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ باطل سے مقابلہ کرنا، نکل پڑے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، آپ کی کوئی مدد ہے آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد
अलैहि वसल्लम से कहा मता रसूलुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आए? वो अपने आप को और डर नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन ये देखना चाह रहे थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आगे बढ़ रहे थे बातिल से मुकाबला करने के लिए, लेकिन ये सवाल कर ही दिया मता रसूलुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अला इन्ना रसूलुल्लाह करीब, बस आमने सामने हो जाओ, जंग शुरू करो, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। तो मदद कैसे आई? कुरान करीम ने आपको बताया कि ऐसी मदद आई। साहबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने ये बात बयान किया कि जब हम काफिर के सामने होते थे तो हमारी तलवार काफिर के गर्दन तक नहीं पहुंचती थी और उनकी गर्दन गिर जाया करती थी। यानी अल्लाह ने सहाबा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज करके और काफिर और मुशरिकीन को बसवा किया। आज भी अल्लाह की वही मदद आ सकती है, लेकिन अल्लाह आपको मदद कब देगा? जब आप मैदान में उतरेंगे तब। घर बैठे आज हम और ये महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह की मदद घर बैठे आए, तो घर बैठे मदद नहीं आए ना। ऐसी कोई तारीख है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़से नबी खुद मौजूद थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन जैसी मुक़द्दस जमात मौजूद थी, ईमानी ताकत इतनी मजबूत थी, इबादत इतनी मजबूत, सारी चीजें इतनी मजबूत, फिर भी उनको बातों के सामने उतरना पड़ा, फील्ड में उतरना पड़ा। तो कुरान का तकाज़ा यही है कि फील्ड में हमें उतरना पड़ेगा। अगर किसी मिशन के ऊपर हमें काम करना है तो फील्ड में उतरना पड़ेगा। ये कुरान का तकाज़ा है। आज हम नाकामी की राह देख रहे हैं तो कुरान के तकाज़े के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे ही अल्लाह की मदद के तालिब और मददगार बन रहे हैं तो अल्लाह की मदद कहीं मदद नहीं आती। मेरे मोहम्मद लोगों को अगर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने बात कहाँ से चली, अगर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं जब कुरान के मानी को आम किया जाएगा, उसके मफ़हूम को आम किया जाएगा, उसकी तशरीह की जाएगी, तो आम मुसलमान ये बात जानेगा कि कुरान का तकाज़ा और मुतालबा हमसे क्या है। तो आज हम कुरान को गहराई से पढ़ें, उसके मानी और मतालिब के ऊपर गौर करें, कुरान के तकाज़े को देखें, उसको सोचें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आज बच्चे जो मदारिस है, तो इनकी अहमियत क्या है? आप देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मदारिस का सिलसिला जारी है, आज पूरी दुनिया और बातिल ताकतें मदारिस को नेस्त नाबूद करने के ऊपर लगी हुई और ऐसी साजिशें कर रही हैं कि किसी तरीके से मदारिस नाकाम हो जाए, मदारिस बंद हो जाए, तालीमी इदारे बंद हो जाए। अगर लॉकडाउन लगता है तो बहुत सारे बच्चे इदारे में नहीं आ पाते हैं। मैं उनको हिदायत करता हूँ कि तालीमी सिलसिला हर वक्त जारी रखना चाहिए। अगर बातिल कोई मिशन कर रहा है तो उसका भी किसी अंदाज से मुकाबला करना पड़ेगा। आज पढ़ने वाले भी लॉकडाउन का बहाना दे करके और तालीम से कट जाते हैं, और मदारिस के ताउन करने वाले लोग भी ये बहाना करके जब मदरसे में ज्यादा बच्चे नहीं हैं, तालीम नहीं हो रही है, तो अब चलने की जरूरत क्या।
मदरसे में देने की कोई जरूरत भी नहीं। और बाकी यही चाह रहा है कि मदारिस के निजाम को बिखेर दिया जाए, लेकिन होशियारी और अक्लमंदी ये है कि बातिल की साजिशों को कैसे हमें नाकाम करना है। अगर इंफरादी तालीम हो सके तो इंफरादी तालीम भी दिया जाए। अगर इज्तिमाई तालीम से अगर कोई फहमानियत आ जाती है तो हम अपने गांव में अगर 10 बच्चों को लेकर के बैठ गए, ये पढ़ने और पढ़ाने वाले की दोनों की जिम्मेदारी है और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि जो मदारिस की वो शक्ल इज्तिमाई हैसियत से नहीं बन पा रही है, अगर एक मुदर्रिस बैठ करके अपने मदरसे मस्जिद के अंदर पढ़ा रहा है तो उसमें भी ताउन देने की जरूरत है। ताउन बंद न किया जाए कोई बहाना देकर, न तालीम बंद किया जाए और न ताउन बंद किया जाए। दोनों जानिब से जब काम होगा तो इंशाअल्लाह जितना भी वो कुरान करीम को खत्म करने की, अहकाम शरीयत को खत्म करने की, दीन को नाकाम करने की कोशिशें करेंगे, साजिशें करेंगे, हम और आप मिल करके उन साजिशों को नाकाम करें। आज बच्चे इस लॉकडाउन के अंदर 18 बच्चे तकमील कुरान कर रहे हैं। अगस्त से महीने से मदरसा पूरी तरीके से खोल दिया गया। बीच में स्कूल बंद करने के ऐलान होता रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई लंबा डेट नहीं हुआ तो तालीमी इदारा हम लोगों ने बंद ही नहीं किया। हमने कहा अल्लाह के भरोसे चलाते रहो, जब कोई ऐसा अटैक होगा तो देखा जाएगा। देखिए हम दुनिया के अंदर नुकसान खा जाते हैं, फिर भी रिस्क ले लेते हैं, और दीन के काम में अगर नुकसान खाने का खतरा हो और रिस्क न ले तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या है। दोस्तों, आज दोनों मुदर्रिस और तालिब इल्म और साथ साथ अवामुन नास सबको मदारिस को गहराई से देखना, उसको ध्यान देना, किस तरीके से इसकी हिफाजत करना है। इसमें कोई बहाना नहीं ढूंढना है। अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, मदारिस का ताउन बड़ा वसी था, पता चल रहा है कोई सऊदी से भी थोड़ा बहुत ले आता, कोई इधर से ले आता, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई इधर उधर, लेकिन जब लॉकडाउन लगा दिया गया सारी चीजें महदूद हो गई। सारी चीजें सारे लोग जानते हैं, ये कहने की बात नहीं है, सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है। मदारिस किस इन हालात से चल रहे हैं, उसके लिए सारे लोग जानते हैं। जिम्मेदारी मदारिस को चलाने की किनकी है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि मदारिस में जो इंतजामिया है, जो मुदर्रिस है, उन्हीं की एक जिम्मेदारी है मदरसा जैसे भी चाहे वैसे चलाए, बल्कि ये अवामुन नास की चीज है। सारे लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी की अदायगी करें। तो मदारिस के अंदर अगर हम ताउन दे करके मदारिस को ताउन दे करके उसको आगे बढ़ाते हैं तो कान खोल के सुन लीजिए, ये न पढ़ने वालों के ऊपर कोई एहसान, न पढ़ाने वाले पर कोई एहसान। सवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन दीन की तालीम, कुरान की हिफाजत, दीन की हिफाजत और उसकी इशाअत हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज़े किफाया। फर्ज़े किफाया का मतलब क्या है कि अगर उम्मत के चंद लोग उस काम को कर रहे हो तो सारी उम्मत से वो चीज साबित हो जाएगी। ये फर्ज़े किफाया है। अगर एक जमात काम कर रही है, अपने कारोबार को छोड़ करके, अपनी तिजारत को छोड़ करके, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके, तो गोया सारे अवाम, सारे मुसलमान की तरफ से वो किफायत कर रहा है।
ان کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ان کے ذمے سے فرضیت ثابت کر رہا ہے، ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر تعاون کریں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے، اگر ایک مسجد کے اندر امام ہے، مدرسے کے اندر استاد ہے، تو شرعی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا پورا خرچ عوام الناس کے اوپر، جو اس لیے کہ آپ کا کام کرنا، آپ اپنے کام میں چلے گئے، آپ تجارت میں چلے گئے، آپ کھیتی میں چلے گئے، لیکن جو اشاعت کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، جو ذمہ داری آپ سے فرض کفایہ کے طور پر ثابت ہو رہا ہے، تو گویا کہ یہ آپ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر آپ شریک ہوئیے اور مکمل طریقے سے شریک ہوئیے اور اپنے ہردے خرچے کے ساتھ شریک ہوئیے۔ جیسے تنگی آ جاتی ہے تو جس تنگی کے ساتھ اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں اور بھی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اس تنگی کے ساتھ تنگی میں مدارس کا بھی حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسا صاف جواب نہیں دینا چاہیے کہ نہیں مدارس کا مولانا صاحب بہت تنگی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ انتظام نہیں ہو پایا، سراسر جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ مدرسے کے اندر خوشحالی کے اندر 1000 کا تعاون کرتے تھے تو آپ کی ذمہ داری ہے 500 کی کر دیجیے، کوشش کریں کہ پورا دے، لیکن نہ ہو پائے، جیسے تنگی میں گھر چلاتے ہیں کم قسطی میں، ایسے ہی مدارس کا بھی حصہ رکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ بچے آج آپ کو بتا دیں، آپ کو امام مہنگا ہو جاتا ہے نماز جنازہ کے لیے، آپ کے جنازے میں بغیر بتائے اگر کہیں محلے میں میت ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے امام صاحب سے کوئی بتانے لگتا ہے، مولانا صاحب آج میت ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھانا، بتائے یا نہ بتائے، امام صاحب خود ذمہ داری لے لیں گے اور وقت سے پہنچ جائے گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے نکاح کے لیے جو ہے کوئی امام صاحب کو پہلے سے دعوت بھی نہیں دیتا ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں تو دعوت دے دیتے کہ ہمارے لڑکی شادی ہے آپ آئیے نکاح، لیکن 95% یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب یا نکاح پڑھانے والے کو پہلے سے دعوت نہیں دی جاتی ہے کہ آپ کو ہماری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے۔ اچانک اب مولوی صاحب بیچارے نکاح ہے، ساری ذمہ داری وہ خود کوڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے وقت کے اوپر بارات کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیا نظام ہے، تاخیر سے ہے، کیا ہے، لیکن وقت سے آپ کو نکاح پڑھانے والے مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے، ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں، ورنہ امام صاحب کے لیے آج مشغولی ہے یا ہمارا کچھ معاملہ ہو گیا تو ہم آج نکاح پڑھانے نہیں پہنچ پائے گا، ایسا نہیں۔ اگر ان کو کہیں جانا بھی ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے، دوسرا آدمی مہیا کرا دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ادا کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہم اور آپ تعاون کے سلسلے میں بے توجہی کریں اور یہ سوچیں کہ امام صاحب یا مولانا صاحب بسا اوقات بعض لوگ کہہ رہے تھے آپ تو چندر کے وقت میں مولانا صاحب کہ سال بھر نظر نہ آیا، رمضان شریف بابا تب آپ آئے اور سال بھر نظر آیا، اب سال بھر کہاں نظر آیا آپ بتائیے؟ سال بھر یا تو مدرسہ میرا پڑھا دل میں اترا اور سال بھر روزانہ سلام دعا بنایا اور مدرسہ کچھ نہ پڑھا اور تب تو خوش رہیں گے ہم لوگ۔ ایسا نہیں، جیسے تمام مشاغل یہ الفاظ نکالنا ہی نہ چاہیے کہ سال بھر میں آپ ایک مرتبہ ملتے ہیں، جب ضرورت مدرسے کے چندے کی آئی تبھی تو ملتے ہیں، باقی جو ذمہ داری ہے مدرسے کی، تعلیم، پڑھنا پڑھانا، نماز کی ذمہ داری، کوئی امام ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو ساری ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ہم اور آپ کوشش کریں۔ چلیے
जाए मदारिस के अंदर उलमा से मुलाकात करें, अगर कोई ज़रूरत दरपेश हो मसाइल की तो उससे पूछे। लेकिन साल भर पता ये चलता है कि मदरसे के अंदर सिर्फ पूछने के लिए या अच्छी बात समझने के लिए आमद वक्त का सिलसिला नहीं। अगर मदरसे में आते हैं तो एक मौके पे आते हैं इशारे सवाब के लिए। अच्छी बात है, इशारे सवाब के लिए आ रहे हैं जब कोई गम का मौका आया। लेकिन एक मामूल बनाइए कि हम उलमा की सोहबत में बैठेंगे, हफ्ते में एक मरतबा अपने इलाके के उलमा, अपने मिलने वाले जिसको भी आप मुंतखब कर लें, उनसे मुलाकात करेंगे, अपने घर के मसाइल उनसे समझ करके दीनी एतबार से उसके ऊपर हम अमल करेंगे और उसकी हिसाब से हम माशरा अपना तैयार करेंगे। मजलिसों के अंदर उनके यहाँ जा करके बैठे, उनसे मसाइल पूछे। मसाइल अगर पूछने की नौबत आती है, सिर्फ तलाक के मसले पूछते हैं, बस लड़ाई झगड़ा हुआ कि तलाक बताओ। अरे तलाक वाला बताने से पहले तलाक के मसाइल आप जानकारी रखें। तलाक कैसे दी जाती है, कैसे तलाक होती है, कैसे नहीं होगी, या बीवी हमारे साथ क्या सलूक करे, हम उसके साथ क्या सलूक करें, सारे मामला अगर जानकारी होगी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। तो सब मालूमात कर ले। बस अचानक आए झगड़े लड़ाई के अंदर 3 तलाक दे दिए और को तो 3 से ज्यादा तलाक दे। तलाक 3 है लेकिन बात है 1000 मरतबा तलाक, वो 3 ही पड़ेगी। अब आए राणा साहब, बताइए हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया है, बताइए कोई सूरत निकालिए। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब बीवी को छोड़ना, जब छोड़ना नहीं चाहते थे तलाक क्यों गए? अब कोई जुगाड़ ऐसा बता दीजिए। एक साहब हमारे मदरसे में आए, आप इस्लाम साहब से मिले और उससे वास्ता करके मौलाना साहब से मुलाकात करा दो, कोई सूरत निकाल दें तो कुछ मुंह मीठा करा देंगे।